بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام پر رکھا، دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ وہ دین اسلام جس نے ہمیں زندگی جینا سکھایا، وہ دین اسلام جس نے ہمیں اچھی راہیں دکھائی اور برے راستوں سے روکا، اسی دین اسلام کی تعلیمات قیامت تک جاری رہیں گی اور امت کو، قوم کو، انسانوں کو جس موقع پر جس طرح کی ضرورت ہوگی دین اسلام کے مطابق اسے وہ راہ دکھائی جاتی رہے گی، دین اسلام اس کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ آج جس موضوع کو خصوصاً بیان کرنا ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا استعمال۔ آج نوجوان ہی نہیں بلکہ بچوں کا بھی رجحان سوشل میڈیا کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کے فوائد اور نقصانات انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، بعض چیزیں وہ ہیں جن کے متعلق شریعت میں حرمت کا حکم ہے، بعض میں حلال ہونے کا، ان سے الگ کوئی بھی نئی ایجادات ہو فوراً اس پر حلال یا حرام کا حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک تحقیق نہ ہو۔ کچھ آلہ اور کچھ اوزار اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر حکم لگانے سے پہلے مقصد دیکھا جاتا ہے۔ اگر صحیح مقصد میں استعمال ہو تو وہ جائز اور بہتر ہے، اور اگر ان کا استعمال غلط ہو تو ان کو غلط ہی مانا جائے گا، ان کا استعمال ناجائز ہوتا ہے۔ دور حاضر میں سوشل میڈیا اسی طرح کی ایک چیز ہے۔ پرانے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اپنی بات پہنچانے کے دو طریقے ہیں، یا تو تحریر ہے یا تقریر ہے، یعنی یا تو لکھ کر دینا جس کے لیے پرنٹ میڈیا اور اخبارات کا استعمال ہوتا تھا، یا بولنا، اس کے لیے ریڈیو پر خبریں آیا کرتی تھی، تو اس طریقے پر خبریں دور تک پھیل جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد انہی چیزوں میں ترقی ہوئی، پھر میڈیا چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، اخبارات ہوں یا اسی طریقے پر نیوز چینل ہوں، اگرچہ انہیں آزادی خوب حاصل ہوتی ہے ہر حکومت کے اندر، لیکن پھر بھی یہ عام آدمی کی وہ باتیں پہنچانے تک، ان کو مشہور کرنے پر عاجز ہوتے ہیں۔ اس لیے بھی کہ ایک عام آدمی اس عام آدمی کا ان تک پہنچنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے بعد سوشل میڈیا آیا کہ ایک عام آدمی اپنی باتوں کو بڑے آگے تک پہنچا بھی سکتا ہے اگر اس کا سلیقے کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ پھر ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا کی مقبولیت ان دو چیزوں سے زیادہ، یعنی اخبارات اور نیوز چینلوں سے زیادہ کئی وجوہات سے ہوئی۔ پہلی وجہ یہی کہ نیوز چینل یا اخبارات میں کسی چیز کی تشہیر کرنا، ایک عام آدمی کی پہنچ وہاں تک نہیں تھی۔ عام آدمی کے جہاں تک پہنچ تھی وہ سوشل میڈیا تھا، اس لیے عام آدمی کی استعمال کے ذریعے اس کو زیادہ مقبولیت عوام میں حاصل ہوئی۔ دوسرا یہ بھی کہ جب باطل چیزوں نے، چاہے باطل فرقے ہوں، باطل جماعتیں ہوں، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ دنیا کے اندر بالخصوص مسلمانوں کے اندر فحاشی اور عریانیت پھیلائی جائے، ننگاپن عام کیا جائے۔ انہوں نے اخبارات میں اس طرح کے ایڈ دینا شروع کیے، انہوں نے نیوز چینلوں کے اوپر تھوڑی تھوڑی خبروں کے بعد ایسے ایڈ دینا شروع کیے، لیکن پھر بھی وہ فحاشی، وہ عریانیت
اور وہ گندگی جو وہ پھیلانا چاہتے تھے وہ اس طریقے پر نہ پھیل سکی جیسے وہ پھیلانا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوشل میڈیا کی ایجاد کی تاکہ ایک عام آدمی شروع میں اگر برا سمجھے گا لیکن دھیرے دھیرے عادت پڑ جائے گی، اور جس برائی کو ہم اس میڈیا کے ذریعے پھیلانا چاہتے ہیں وہ اس کے ذریعے پھیلنا اس کا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس وجہ سے بھی اس کی ایک مقبولیت زیادہ ہوئی کہ ایک عام آدمی جس طرح اپنی خبر وہاں تک نہیں پہنچا سکتا، اس طریقے پر ایک عام آدمی تک اس کی خبریں بھی آسانی سے نہیں پہنچتی۔ پرانے زمانے میں جب تک سوشل میڈیا نہیں تھا، جب تک ہر آدمی کے گھروں میں ٹی وی وغیرہ نہیں تھے، ریڈیو نہیں تھے، اخبار ہر جگہ نہیں آتا تھا، تو اس لیے وہ خبریں عام آدمی سے دور رہتی تھی اور بہت بہت دنوں کے بعد جا کر کہیں کہیں سے وہ خبریں ملتی تھی۔ پھر سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے وہ خبریں عام ہوئی اور ہر شخص کو وقت سے پہلے وہ خبریں حاصل ہو جاتی ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر سوشل میڈیا زیادہ عام ہوا اور لوگوں میں اس کا استعمال زیادہ ہوا۔ پھر وہی چیز کہ کوئی چیز بذات خود بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال برا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیا اور کچھ لوگوں نے غلط استعمال کیا۔ آج اس کے کچھ صحیح اور غلط استعمال یا فوائد و نقصانات کو ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اگرچہ اس کے فوائد اتنے بھی زیادہ نہیں کہ جتنے زیادہ اس کے نقصانات ہیں۔ اس کے فوائد میں کچھ چیزیں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں صرف چند اپلیکیشن آتی ہیں جیسے فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ۔ اگرچہ یہی نہیں بلکہ جنہیں عام آدمی استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ اس سے آگے بڑھ کر یوٹیوب ہو، انسٹاگرام ہو، اس سے آگے کے بھی اور دیگر اپلیکیشن ہو جس سے سماجی رابطہ بنا رہتا ہے، وہ تمام سوشل میڈیا میں شامل ہیں۔ اس کے کچھ فوائد بھی ہیں، جیسا کہ سب سے پہلا فائدہ سوشل میڈیا کا یہ ہے کہ اس سے سماجی رابطہ بنا رہتا ہے۔ ایک دوسرے کی خبر دوسرے کو آسانی سے پہنچ جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں جہاں اگر ہندوستان کے دوسرے علاقے میں ہی آدمی اپنے حال چال معلوم کرنے کے لیے خط لکھتا تھا تو ہفتوں کے بعد اس کی بات وہاں پہنچتی تھی اور پھر ہفتوں کے بعد وہاں سے جواب پہنچتا تھا۔ وہ جو کام 15 دنوں میں ہوتا تھا اب وہ 1 منٹ کے اندر ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی باتیں کہہ لیتا ہے، دوسرے سے سن لیتا ہے۔ یہ ایک فائدہ ہے جو آج کے دور میں سوشل میڈیا کا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے معلومات کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ جب آدمی باتیں کرتا ہے ادھر کی خبریں سن کر وہاں بتاتا ہے، وہاں کی ادھر بھی سن لیتا ہے۔ پھر کچھ اپلیکیشن ایسی ہیں جو خبروں کو اپلوڈ کرتی ہیں، تو ہندوستان کے کسی علاقے میں بلکہ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی معاملہ ہو، تھوڑی دیر میں وہ خبر پوری دنیا میں ہر فرد تک پھیل جاتی ہے۔ معلومات کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طریقے پر اس کا ایک فائدہ اور نظر آتا ہے، وہ یہ ہے اسٹوڈنٹس کو، پڑھنے والے بچوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے تعلیمی مواد بہت مل جاتا ہے۔ ایسی کتابیں جنہیں وہ خرید نہیں سکتے، ایسی جانکاری جنہیں وہ بڑی بڑی کتابوں میں سرچ کر سکتے تھے، حاصل کرتے، اور جس کے لیے انہیں مشقت ہوتی، اب وہ تھوڑی دیر میں کچھ اپلیکیشن کے ذریعے معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ انہیں تعلیمی مواد اور بہت اچھا خاصا مل جاتا ہے۔ یہ اس کا ایک فائدہ بھی ہے۔ چوتھا ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو کاروبار اور مارکیٹنگ میں بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ کاروبار کی تشہیر ہوتی ہے اور مارکیٹنگ بھی اس سے ہوتی ہے۔ اگر اس کو جائز طریقے پر استعمال کیا جائے تو کاروبار اور مارکیٹنگ میں بھی اس کا استعمال کوئی برا نہیں۔ یہ چند فائدے تو اس کے نظر آتے ہیں، لیکن جو اس کے نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ ایسے نقصانات ہیں کہ اگر ان کو باریکی سے دیکھا جائے تو ہمارا ایمان تک چھن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز جس کو بڑے اطمینان سے ہمیں سمجھنا چاہیے، جس میں ہم اپنی اولادوں کو شامل کر کے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں ان کا، وہ سوشل میڈیا میں بالخصوص جو یوٹیوب اور انسٹاگرام ہے، اس کی ریلز، چھوٹی چھوٹی ویڈیو، ان کو بنانے والوں کی اگر آپ تحقیق کریں تو ان کو بنانے والے پہلی چیز کن کن برائیوں میں ملوث رہتے ہیں وہ برائی آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا مقصد ہوتا ہے کچھ پیسے کمانا، کہ
کہ وہ یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے کچھ رقم حاصل کریں، پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح کی ویڈیو ڈالیں، کس طرح کی کنٹینٹ بنائیں جو لوگوں میں مقبول ہو، ویڈیو زیادہ چلے اور انکم زیادہ ہو۔ کچھ اس طرح کے بناتے ہیں کہ ان میں خود لڑکے لڑکیوں کا رول ادا کرتے ہیں، ان کے کپڑے پہن کر اسی طرح کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو ویڈیو بنانے والے وہ لڑکے ہونے کے باوجود لڑکیوں کا کردار ادا کرتے ہیں، اور ان حدیث شریف کے اعتبار سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جو آدمی اسے دیکھ رہا ہے، ایک چیز کو بار بار دیکھنا، ایک برائی کو بار بار دیکھنا، دھیرے دھیرے انسان کا نظریہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی برائی ہونا ہی ذہن سے نکل جاتا ہے، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ چیز جو حدیث شریف کے اندر لعنت کی ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر ہمارے ذہن سے لعنت ہونا، گناہ کبیرہ ہونا نکل جاتا ہے، اور پھر بہت سارے بچے ان کو دیکھ کر ایسی ایکٹنگ گھر میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ گناہ جس کو ہم نے سوچا تھا کہ بچوں کا منورنجن ہو جائے گا، ہمارا منورنجن ہو جائے گا، وہ ایسا گناہ جسے کھینچ کر ہم اپنے گھر پر لائیں، وہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، جس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب اللہ کی لعنت کے کام کیے جائیں گے تو پھر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ ایک معاملہ یہ ہے جو غلط ہے۔ دوسرا یہ ہے، اس میں ایسے کردار نبھائے جاتے ہیں جن میں بے حیائی کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، گالی گلوچ دی جاتی ہے۔ مسلم نام کے لڑکے ہمارے ہی علاقے کے ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جن میں وہ گالی گلوچ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ گالی دینا فسق و فجور میں آتا ہے، گناہ کبیرہ، اور جب زیادہ انسان گالی سنتا رہتا ہے اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ میں گناہ کبیرہ کر رہا ہوں۔ وہ دوسرا گناہ جو ہم کھینچ کر لے کر آئے، ہم نے موبائل پر دیکھا، ہماری اولاد نے جب موبائل اٹھایا تو وہی سوشل میڈیا سجیسٹ کرتا ہے، اس کا الگورتھم ایسا ہے کہ وہ وہی چیزیں دکھاتا ہے جو ہم نے اس میں دیکھی ہیں۔ وہ ہم نے دیکھا، ہم نے سوچا کسی کو کیا پتہ چل رہا ہے، ہماری اولاد نے اسے دیکھا، ان کی ذہن میں ذہن سازی یہ ہوئی کہ یہ کوئی بری چیز نہیں، ابا بھی تو دیکھ رہے تھے۔ وہ دوسرا گناہ جو ہم نے کیا اور اس کو اپنے اس برائی کو کھینچ کر اپنے گھر تک ہم لے کر آئے۔ تیسرا گناہ، اس میں بے حیائی اور عریانیت کیا ہے۔ ایسی کتنی ویڈیوز ہیں کہ لڑکے لڑکیاں ایسی بات اور ایسا کردار نبھاتے ہیں کہ انسان فیملی کے ساتھ بیٹھ کر، باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جو سین کبھی فلموں میں بھی آیا کرتے تھے، انہیں دیکھنے میں ماں باپ شرم محسوس کرتے تھے، اب وہ تمام اس میں نبھائے جاتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ، حرام، اور ہماری اولاد کی، ہماری نسلوں کی تربیت پر سب سے بڑا ایفیکٹ ڈالنے والا ہے، ایسا اثر پڑتا ہے۔ یہ تین طرح کی چیزیں ایسی کہ گناہ کبیرہ، حرام، تربیت کے خلاف، اور آگے ہماری اولاد پر اس کا غلط اثر پڑنے والا۔ اس سے آگے چلیے، اسی سوشل میڈیا، انہی ویڈیوز میں ایسے کردار اور ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، اگر خوشی کے ساتھ ہم انہیں استعمال کر لیں تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ویڈیو پر ایک شخص کو دیکھا، جب بھی ویڈیو شروع کرتا ہے، کہیں بھی جاتا، وہ تو غیر مسلم ہے، اس کا کوئی معاملہ نہیں، لیکن وہ ایک لفظ بولتا ہے، اگر ہم اسے بولیں تو ایمان سے خارج ہو جائیں، لیکن بات کو نقل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، حقیقت میں نہیں۔ وہ جب بولتا ہے، وہ بولتا ہے بول جے بابا کی۔ یہ ایسا لفظ آج مسلمان کے بچوں کی زبانی سننے کو ملتا ہے، چونکہ وہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، وہی ویڈیو دیکھتے ہیں، جیسا انہوں نے سنا انہیں یاد ہوا، باہر آنے کے بعد وہ بھی ایسے لفظ بولتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا میرے اعتبار سے اس لفظ کو بولنے میں یا جے شری رام بولنے میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے حرام یہ ہے ایسے حرام یہ بھی ہے۔ ہمارے بچے خوشی کے ساتھ اس کا استعمال کرتے ہیں، ایمان نہیں بچتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کیا جا رہا ہے، نیٹ بھی تو بیکار جائے گا، بچے دیکھ لیں گے، تھوڑا منورنجن ہو جائے گا، لیکن ہمیں نہیں پتا کتنے گناہ ہم نے اس کے ذریعے خود کیے، اپنی اولاد کو ملوث کیا، یہاں تک کہ یہ الفاظ دکھا کر، رٹوا کر اپنی اولاد کو ایمان سے خارج کرنے کا کردار ہم ادا کر رہے ہیں۔
یہ اس سوشل میڈیا کا نقصان ہے۔ یہ پہلا نقصان ہے سوشل میڈیا کا کہ جس کے ذریعے ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو دین کی باتیں سنتا ہوں، اچھے بیانات سنتا ہوں، تو ضروری نہیں ان باتوں کو بیان کرنے والا سچ اور صحیح ہی بیان کرے۔ ہم شکلوں سے نہیں پہچان سکتے کہ وہ مسلمان ہیں یا کون ہیں۔ باطل فرقے وہی داڑھی وہی ٹوپی لگا کر ایسی ایسی باتیں ہمارے درمیان پھیلاتے ہیں، اچھے سے اچھے پڑھے لکھے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ایسی حدیثیں ڈالی جاتی ہیں کہ جن کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں، جو وہ حدیث میں موجود نہیں، حدیث کا نام لے کر ڈالا جاتا ہے، مسلمان انہیں آگے فارورڈ کرتا ہے۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری طرف سے ایسی بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب ایک شخص نے ایسی ویڈیو ایسی حدیث بنا کر ڈالی جو حدیث نہیں تھی، چاہے کسی صحابی کا قول ہو لیکن حدیث کہہ کر ڈالی، یا اس کا کوئی وجود نہیں، اس نے ڈال دیا، ہم نے حدیث اور دین سمجھ کر اسے آگے فارورڈ کر دیا، تو ہم بھی اس گناہ میں شامل ہیں۔ چونکہ حدیث شریف ہے کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے آگے فارورڈ کر دے، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر ہم دینداری کی چیز بھی استعمال کر دیں تو احتیاط کے ساتھ کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے وہ بیان کرنے والا یا وہ لکھنے والا کون ہے، اس کے عقائد کیسے ہیں، تب اس کو دیکھنا سننا چاہیے۔ کوئی بھی بات کوئی شخص اللہ رسول کا نام لے لے، ہو سکتا ہے وہ آگے اپنی بات ایڈ کر کے اس میں جوڑ رہا ہو اور ہم اسے قرآن یا حدیث سمجھ رہے ہوں۔ اور یہ ہمارے نوجوان لڑکوں میں یہ بھی چیز زیادہ سے پھیل رہی ہے کہ وہ دین سمجھ کر سنتے ہیں حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم ہے ایسی کئی ویڈیو لوگ میرے پاس بھی آئی کہ جن چیزوں کا دین میں کوئی وجود نہیں۔ بقرعید پر ایک ویڈیو آئی جس میں ایک شخص دیکھنے میں بظاہر مسلمان لگ رہے تھے، دیندار، جو کہہ رہے تھے میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور لوگ اسے دیکھ کر کنفیوز ہیں اور وہ بڑے دعوے سے کر رہے ہیں تو لوگ پریشان ہیں۔ یہ دینداری نہیں۔ ایک حدیث آئی جس میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ مغرب کی اذان سے پہلے کھا لیتے ہیں ان کا روزہ ہی نہیں ہوتا، مغرب کی اذان پوری ہونے کے بعد افطار کرنا چاہیے، حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، جبکہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ایسی کئی چیزیں جو ہمارے سامنے آئی، اس لیے ان باتوں کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو دینداری بھی تبھی دیکھ سننا چاہیے، ان دین کی اور حدیث کی باتوں کو بھی جب ہمیں تحقیق ہو یہ کون شخص ہے، ورنہ ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے تو اس کا پورا اثر دماغ پر پڑتا ہے، اور انسان جتنا زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے تو دماغی توازن اس کا صحیح نہیں رہتا، وہ کیسا سوچتا ہے کیا کرتا ہے، دماغی صحت پر اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے سب جانتے ہیں کہ اگر سونے کے لیے بھی لیٹ گئے اچانک سے بے چینی ہوتی ہے، پھر دیکھتے کوئی میسیج تو نہیں آیا، گویا کہ نیند میں بھی خلل ہوتا ہے۔ جب نیند صحیح نہیں ملتی، دن میں طبیعت صحیح نہیں رہتی، تو ایسا نقصان ہمارا جو ہماری صحت پر اثر ڈال رہا ہے، یہ سوشل میڈیا کا ایک بڑا نقصان ہے۔ پانچواں نقصان یہ ہے اس کے ذریعے غلط معلومات بڑی پھیلائی جاتی ہیں، بار بار کوئی بھی جھوٹی خبر پھیلا دی، پھر اس علاقے کی پولیس ڈالتی ہے کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں، کبھی اس علاقے کی کبھی اس علاقے کی، کبھی کبھی ایسی پھیلائی جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں نوجوانوں کو اٹھایا بھی جاتا ہے کہ یہ لوگ اس چیزوں کو پھیلا رہے ہیں، اور مہینے 2 مہینے میں ایسی خبریں ضرور پھیلتی ہیں، سب جانتے ہیں۔ یہ اس کا ایک بڑا نقصان ہے۔ یہ بھی نقصان کہ جھوٹ کو پھیلانے والے بنے گناہگار ہوئے، یہ بھی نقصان کہ وہ حکومت کے خلاف یا کسی بھی طریقے کا پروپیگنڈا چلایا گیا، آپ نے پھیلا دیا اور بھولے بھالے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں، اگر وہ بہتر بھی ان میں کوئی برائی نہیں لگتی تو کم از کم وقت تو برباد ہوتا ہی ہے۔ جب ہم انہیں دیکھتے ہیں، چاہے آپ نے 10 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹہ دیکھا، کوئی گناہ کی بظاہر چیز نظر نہیں آئی لیکن وقت تو برباد کیا، وقت کو ضائع کرنا اور برباد کرنا خود ایک گناہ ہے، یہ بھی اس کا ایک نقصان ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے سائبر ٹھگوں سے زیادہ ٹھگے جاتے ہیں، وہ انہیں کسی بھی طرح اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں،
بالمقابل ان لوگوں کے جو اس سے دور رہتے ہیں، اور اس کا شکار اچھے سمجھدار لوگ بھی ہو جاتے ہیں۔ ان تمام پروپیگنڈے جو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلتے ہیں، گناہوں کا ہو، یہ اس طرح کی ویڈیوز ایسے کردار کا ہو، یہ اسی طریقے پر ان برائیوں کا ہو، یہ تمام چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے درمیان پھیلتی ہیں۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات جو کہ ایک اچھے نوجوان جو ان چیزوں میں پڑا رہا تھا اس نے بتلائی۔ اس نے کہا کہ میں PUBG گیم کھیلا کرتا تھا، میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ اس گیم کو کھیلتے ہوئے اس میں ایک جو لوگ جیت جاتے تھے انہیں ایک بلڈنگ دکھائی جاتی جو بالکل خانہ کعبہ کی طرح کی تھی، کچھ لوگ اس میں چھپتے تھے اور اس کو توڑا جاتا تھا، گولیاں مار کر گرایا جاتا تھا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ جس گیم میں ایسی چیزیں آتی ہوں تو وہ تو غلط ہی ہوگا، میں نے سوچ کر چھوڑ دیا۔ اور جو کہ اس میں ایک بڑا ماہر کہلاتا تھا، اسی سوشل میڈیا کی استعمال کرنے والے اگر ویڈیو گیمز میں آ جائیں تو یہ والا کام بھی کیا کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اس نے خود بتلایا اس کا ایک ورژن ایسا آیا کہ جب اسے اپڈیٹ کیا گیا تو جب اسے چلتے تھے اور پاور ختم ہو جاتی تھی تو ایک مورتی بنی ہوئی اس کے سامنے جو ہمارا جس کے ذریعے ہم کھیل رہے ہیں اس کو جھکایا جاتا تھا، وہ شرکیہ عمل کرتا ہے، پھر آگے چلتا ہے اسے پاور مل جاتی ہے۔ کوئی اگر ایسا کرتا ہے، اگر وہ تعمیر خانہ کعبہ کی بالکل ہم شکل اسے گراتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، ہو سکتا ہے ایمان بھی چلا جائے۔ اور اگر ایسی ویڈیوز ایسا گیم کھیلتا ہے کہ ہم جو اس کا گڈا جو بھی کھیلنے والا ہے وہ کسی دیوی کے سامنے جھک کر پاور لیتا ہے، یہ شرک ہے، چاہے وہ اپنی ذات کے ذریعے کرے جو اس کے ذریعے کرا کر وہ پاور حاصل جو کر رہا ہے بظاہر گیم کے اندر، یہ بھی حرام ہے، اس سے بھی ایمان جانے کا پورا خطرہ ہے۔ یہ ایسی چیز ہیں جن کا ہمیں احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اس لیے علماء نے 3 تدبیریں لکھی ہیں سوشل میڈیا کے استعمال پر۔ پہلی یہ ہے کہ حد سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے۔ اگر وہ طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ تعلیمی مواد کا ہی استعمال کرے، زیادہ چیزوں کے چکر میں نہ پڑے ورنہ غلط ہی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور چیزوں کے استعمال سے بچنے کی کوشش کرے۔ دوسری احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرے، یہ سوچ کر اگر میرے ذریعے کوئی فحش ویڈیو، فحش تصویر، گانا وغیرہ پھیلایا گیا، اللہ کے یہاں مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، یہ سوچ کر اس کا استعمال کرے۔ اور اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی غلط ہو جائے تو اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے دور رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ کتنے ملک جو ترقی یافتہ کہلاتے ہیں انہوں نے 16، 15، 18 سال تک کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر مکمل پابندی لگا رکھی ہے، اور ہمارے یہاں بچوں کو یہی پکڑا دیا جاتا ہے۔ ان 3 احتیاطی تدبیروں کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یقیناً اس کے برائیوں سے بچا جا سکتا ہے، اور جو اس کے کچھ فائدے ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔